السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ اللهم لك الحمد اولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أما بعد۔ رب ذوالجلال کے فضل اور احسان اور توفیق سے اصول ثلاثہ کے بعد القواعد الاربع ہم نے مکمل کیا، اور آج ہم تیسرا رسالہ شروع کرتے ہیں جو کشف الشبہات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے مصنف بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم اس صدی کا، اپنی صدی کا مجدد کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شرکیات، بدعات اور خرافات اور رسم و رواج جو پھیلے ہوئے تھے، جن کو دین سمجھ لیا گیا تھا، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ مشرکین مکہ کی شرکیات سے ملتے ہیں اور یہ انہی بدعات سے ملتے ہیں جو مشرکین مکہ کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین جزا دے اور اس کا بہت ہی اچھا بدلہ دے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ہے کشف الشبہات۔ کشف الشبہات کے لفظی معنی ہیں کشف یکشف سے کھولنا، دور کرنا، اور الشبہات یہ شبہتن کی جمع ہے۔ شبہتن کے معنی شبہ، دو چیزیں انسان کے عقیدے، انسان کے عمل، انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ہے شبہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے شہوت، خواہش۔ جب انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو یہ عقیدہ و عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے جب آدمی کے ذہن میں کوئی شبہ اٹھتا ہے تو وہ شبہ بھی عقیدہ و عمل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس مختصر سے رسالے کے اندر یہ کوشش کی ہے
کہ مسلمانوں کے اندر جو شبہات ہیں ان شبہات کو دور کیا جائے، ان شکوک کو دور کیا جائے، تاکہ ان کا ایمان صاف شفاف رہے اور وہ حقیقی طور اللہ رب العالمین کی توحید پہ قائم رہیں، سنت پہ قائم رہیں، اور اس دین پہ قائم رہیں جو دین لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعتقادات یا عقیدہ یا اعمال، یہ ساری چیزیں فضول اور عبث ہیں اگر یہ قرآن و سنت سے مقتبس نہ ہو، قرآن و سنت سے ان کو نہیں لیا گیا ہو۔ یعنی عقیدہ وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، عقیدہ وہی ہے جو سنت کے اندر ہے، عقیدہ اسی چیز کو ہم عقیدہ کہیں گے جس کو اللہ تعالی نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر، یا عقیدہ وہ چیز ہے جسے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر۔ اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عقیدے کو لیا اور اپنایا، اور پھر تابعین نے لیا اور اپنایا، اور اسی طرح سے تبع تابعین نے لیا اور اپنایا۔ جو چیز عقیدہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ قیامت کی صبح تک عقیدہ نہیں بن سکتا۔ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدہ نہیں تھا قیامت کی صبح تک وہ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان نہیں فرمایا وہ قیامت کی صبح تک عقیدہ اور عمل نہیں بن سکتا۔ تو گو کہ ضروری ہے کہ ہم عقیدہ کو جاننے کے لیے اور عقیدہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کا رخ کریں۔ ضروری ہے کہ ہم عقیدہ کو سمجھنے کے لیے، اعتقاد کو سمجھنے کے لیے، اعتقاد کو جاننے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کریں۔ ہم اپنے آباء و اجداد اور رسم و رواج اور اس طرح سے دیگر جو مسائل ہیں، دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں یا ان کے من گھڑت اور بنائے ہوئے عقیدے کو نہ اپنائیں۔ یعنی کہ ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے لہذا ہم وہی کریں گے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کہتے تھے لہذا وہی کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جس کو آپ کہیں گے فتنہ ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، مشرکین مکہ کا وتیرہ یا مشرکین یا کفار کا وتیرہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کے پیچھے چلو جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، قالوا بل نتبع، کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے، ہم چلیں گے اس کے پیچھے، ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز پر جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آپ ان سے کہہ دو کیا ان کے آباء و اجداد اگر بے عقل رہے ہوں، کیا ان کے آباء و اجداد اگر ہدایت کے بغیر رہے ہوں پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی خطرناک طریقے سے ان کا رد کیا۔ تو گو کہ ضروری ہے کہ رسم و رواج کو، آباء و اجداد کے طریقوں کو، اور اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز کو، جس کو میں عقیدہ کہتا ہوں، جس کو میں اعتقاد کہتا ہوں، اس کو میں پرکھوں، کیا واقعی یہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے مقتبس ہے؟ کیا واقعی اللہ رب العالمین کے پیغمبر برحق علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماخوذ ہے؟ کیا یہ میرا عقیدہ، اس عقیدے کو صحابہ نے اپنایا تھا؟ کیا اس میرے عقیدے کو تابعین نے اپنایا تھا، تبع تابعین نے اپنایا تھا؟ تو گویا کہ یہ بہت ہی واجب ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں اچھا کھانا چاہیے، اگر ہم غلط کھانا، بدبودار کھانا نہیں کھائیں گے، اگر ہم اس کھانے کو نہیں کھائیں گے جس میں ذرا بھی شبہ ہو، تو ہم اپنے دین میں یہ شبہ کے ساتھ کیوں آگے بڑھیں گے؟ ضروری ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ کیا واقعی یہی وہ دین ہے، کیا یہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے حضور وہی قبول ہوگا
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہی چیز مانی جائے گی، وہی چیز قابل قبول ہوگی جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے بیان فرمایا اور امت کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو انجام نہیں دیا، دین میں سے کسی چیز کو نہیں اپنایا، اور ہم اپنا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید ہمارے پاس کیا ہے ذریعہ نجات بنے گا، تو قیامت کی صبح تک ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کیا ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے دین کہہ سکیں، یا اس چیز سے جو ہے کیا ہے ہم اس چیز کو ہم جو ہے ذریعہ نجات جان سکیں۔ اسی لیے واجب ہے کہ ہم جو ہے عقیدہ کو لیں، اعتقاد کو لیں، صحابہ سے لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، قرآن سے لیں، اور قرآن کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کے مفسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے بہت حد تک کوشش کی کہ وہ کیا کریں، وہ ان جو ہے شبہات کو دور کریں جو مسلمان کے اندر موجود ہیں، جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ان کو ختم کریں، ان کو دور کریں، اور صاف اور شفاف دین جو ہے وہ پیش کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مذہب بنایا، تو یہ جو ہے قرآن و سنت سے دوری رکھنے والا ہی کہے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات جو ہے وہ دلیل سے بیان ہوتی ہے، اس میں دلیل ہوتی ہے ساتھ، فلاں چیز ایسا ہے کیونکہ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، فلاں چیز ایسی ہے کیونکہ اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ اور اس کا اگر آپ کو شاہکار دیکھنا ہے، عظیم شاہکار دیکھنا ہے، تو کتاب التوحید انشاءاللہ جو کشف شبہات کے ختم ہونے کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کتاب میں دیکھیں گے آپ کہ اس میں وہ جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے کے ساتھ میں وہ کیا ہے، قرآن اور سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے کشف شبہات، یہ اسی لیے شیخ رحم اللہ نے جو ہے ترتیب دی ہے تاکہ اس سے لوگوں کے اندر پائے جانے والے شبہات کا خاتمہ ہو، شبہات کا ازالہ ہو، اور ان کا دین صاف اور شفاف ہو۔ شیخ رحم اللہ نے اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بطور تبرک ہر مصنف ایسا کرتا ہے، ہر مؤلف ایسا کرتا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے، کیونکہ حدیث ہے من لم کل امر ذی بال لا یبدا ببسم اللہ فهو اخطا، ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کے نام سے شروع نہ ہو وہ جو ہے وہ اخطا ہے، وہ کٹا ہوا ہے، وہ دم کٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض روایت میں ہے فهو اجزم۔ تو اسی لیے سارے مصنفین رحمہم اللہ یہ جو ہے اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ شیخ نے بھی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور پھر فرمایا اعلم۔ اعلم جو ہے یہ فعل امر ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہے ضمیر مستتر تقدیرہ انت، یعنی تو جان لے، تو علم حاصل کر۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے جاننا جیسے کہ وہ ہے، ایسا ادراک جو کیا ہو، جو بالجزم ہو، یقین کے ساتھ ہو، یعنی کسی چیز کا علم حاصل کرنا، کسی چیز کا ادراک کرنا، جازم ادراک اس طرح سے جیسے وہ چیز ہے۔ اور یہ جو علم ہے، ادراک ہے، ادراک کے 6 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ علم ہے، دوسرا مرتبہ جہل بسیط ہے، اور جہل بسیط کہتے ہیں عدم الادراک بالکلیہ، کلی طور کسی چیز کا ادراک نہ کرنا، اس کو جہل بسیط کہیں گے۔ پھر ہے تیسرا درجہ الجہل المرکب۔ جہل مرکب کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ادراک جو اس کے ظاہر کے خلاف ہو۔ جہل مرکب وہ جہالت ہے، وہ لا علمی ہے جو اس چیز کی حیت کے خلاف ہو، جو اس چیز کی اصل کے خلاف ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں،
لیکن ایک بڑی مثال اس کی یہ ہے، مثلا میں عقیدہ رکھوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ افضل ترین درود ہے. میں یہ کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ افضل ترین درود ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے آپ پہ درود بھیجیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو گویا کہ درود کی اصل جو کیفیت ہے، درود کے اصل جو الفاظ ہیں وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. لیکن ہم کس چیز کو کہتے ہیں افضل ترین؟ ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، اس درود کو نہ صحابہ نے کہا، یہ درود نہ تابعین نے کہی، یہ درود نہ تبع تابعین نے پڑھی، یہ درود نہ علماء نے پڑھی، یہ درود نہ فقہا نے پڑھی، یہ نہ درود نہ محدثین نے پڑھی. یہ جو ہے من گھڑت درود ہے جس کو ایشیا کے اندر ایجاد کیا گیا اور اس کو رائج کر دیا گیا. اگر ہم درود کی تعریف کریں تو ہم درود کی تعریف میں کہیں گے کہ درود جو ہے وہ کیا ہے؟ درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ احادیث کی کتابیں اس درود سے بھری ہوئی ہیں. احادیث کی کتابوں میں یہ درود بھرا ہوا ہے. رہی بات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو الجہل المرکب ہے، اسی الجہل المرکب کی ضمن میں آتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے الجہل المرکب کی، اور اس کو مرکب کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں دو جہالتیں جمع ہو جاتی ہیں. اس میں دو جہالتیں جمع ہوتی ہیں. ایک انسان کی جہالت امر واقع سے کہ درود کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں انسان کو، اور پھر دوسری چیز اس کا جہالت اپنے حال سے، اس کو اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس درود پڑھنے والے کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ گمان کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں عالم ہوں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا. تو گویا کہ اس میں ایک تو امر واقع کی جہالت ہے اور پھر دوسری اس آدمی کی خود اپنی جہالت ہے. کائنات کی کوئی بھی شخصیت یہ کہنے کی جسارت نہیں کرے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں جو درود کے بارے میں بیان کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی دعائے معصورہ کے بارے میں جو الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کہ ان الفاظ کا کوئی بدیل ہو سکتا ہے. کائنات کے اندر کوئی ایسا فرد بشر ہے ہی نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جیسے کلمات کہہ سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیسے الفاظ کہہ سکے. یہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مقابلے میں کسی شاعر کے الفاظ، کسی عاشق کے الفاظ، کسی محب کے الفاظ، کسی اور کے میں نے مانا سب کچھ، محبت میں اعلی شاہکار ہے کوئی شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت اونچا ہے، لیکن کیا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اونچا درجہ رکھنے والے کے الفاظ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہماری درود سے غافل تھے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود نہیں بتایا گیا؟ کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے اس کے اہل نہیں تھے، نعوذ باللہ؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی چیز چھپائی؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی اور شخص کے کلمات کو کھڑا کیا، جو نبوت اور رسالت پہ ایک قسم کا ڈاکہ ہے، جو نبوت اور رسالت کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے، جو نبوت اور رسالت کے ساتھ ایک قسم کا، جس کو آپ کہیں گے ایک قسم کا تمسخر ہے، مذاق ہے، استہزاء ہے، کہ ہم آپ کی نبوت کے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ وہ دبے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بہتر کسی اور کے الفاظ کو جانتا ہوں۔ تو گویا کہ جہل مرکب اس کو اسی لیے کہتے ہیں، ادراک کا دوسرا درجہ، ادراک، جہل مرکب یہ تیسرا درجہ ہے ادراک کا، اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا ادراک کرنا جو اس کے ظاہر کے خلاف ہو، کسی چیز کو اچھا جاننا حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے، کسی چیز کو بہتر کہنا حالانکہ وہ بہتر نہیں ہے، کسی چیز کو غلط کہنا حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے ہم جہل مرکب، کیونکہ اس میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، دو جہالتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ امر واقع کے بارے میں، جو چیز، جو مسئلہ ہے ہمارے پاس، اس کے بارے میں جہالت، اس کے بارے میں لا علمی، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ ایسا جاننے والا، ایسا ادراک رکھنے والا وہ کیا کرتا ہے، یہ جہل مرکب والا کیا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ چوتھا درجہ جو ہے ادراک کا، چوتھا درجہ ادراک کا وہ ہے وہم، اور وہم کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک اور ساتھ میں کیا ہو، ساتھ میں اس سے راجح کا احتمال ہو، کسی چیز کا ادراک کرنا لیکن ساتھ میں کیا ہو، کسی دوسری چیز کی راجح ہونے کا احتمال پایا جاتا ہو، اس کو وہم کہتے ہیں۔ یہ بھی ادراک کا ایک درجہ ہے۔ اور اسی طرح سے ادراک کا ایک درجہ جو ہے وہ ہے شک۔ شک کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک اور پھر ساتھ میں کسی اور چیز کا اس کے ہم پلہ ہونے کا ادراک ہو۔ چھٹا درجہ جو ہے وہ ظن کہلاتا ہے اور گمان کہلاتا ہے۔ گمان کہتے ہیں، ظن کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک اور ساتھ میں مرجوح، یعنی ایسی چیز جو مرجوح ہے اس کے کا احتمال ہو۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ ادراک کے مراتب ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ علم میں داخل ہوتے ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ضروری ہے، دوسرا علم نظری ہے۔ علم ضروری وہ علم ہے کہ معلوم کا ادراک اس میں ضروری ہو، کہ انسان مجبور ہو بغیر نظر اور استدلال کے اس علم کا، جیسے اس بات کا علم کہ آگ جو ہے یہ گرم ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو یہ جو ہے یہ علم ضروری کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے علم نظری، جس میں نظر اور استدلال، غور اور فکر کی ضرورت ہو، جیسے اس بات کا علم کہ وضو کے اندر نیت واجب ہے، وضو کے اندر نیت واجب ہے، اس وضو کے اندر نیت کے وجوب کا علم، یہ غور فکر کی ضرورت ہے اس میں، تو اس کو ہم کہیں گے علم نظری۔ ایک علم ضروری ہے اور دوسرا علم نظری ہے۔ تو شیخ رحم اللہ نے کتاب کا آغاز جو فرمایا وہ فرمایا علم سے، علم یعنی تم جان لو۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمہ یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس کا فاعل اللہ ہے، کا مفعول بھی، گویا کہ یہ فعل، فاعل اور مفعول ہیں۔ یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول ہے، تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فعل رحمت ہے اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اور کا یہ مفعول بھی ہے۔ معنی کیا ہوں گے؟ معنی ہوں گے رحمک اللہ، اللہ تعالی آپ پہ رحم کرے، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتیں برسائے، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کرے، وہ رحمت کہ جس سے آپ کا مطلوب حاصل ہو،
اور جس سے آپ اس چیز سے بچیں جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو توفیق دے اور آپ کی حفاظت کرے مستقبل میں۔ گویا کہ رحمت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گزشتہ جو اعمال ہیں، گزشتہ جو آپ کے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ کے لیے آپ کو توفیق دے، اور اللہ رب العالمین توفیق کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کائنات کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کائنات کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں۔ پھر فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ آپ کا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی آپ تبھی صبر کر سکیں گے جب اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا۔ تو گویا کہ توفیق عظیم ترین نعمت ہے، توفیق اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے بندے کے لیے، توفیق اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عطیہ ہے اپنے بندے کے لیے، اور اللہ رب العالمین توفیق جو دیتا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، ہر کسی کو اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہم اجعل التوفیق رفیقنا والصراط المستقیم طریقنا، بعض لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ توفیق جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ توفیق عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اللہم وفقنا لما تحب وترضا، اللہم وفقنا لما تحب وترضا، اے اللہ ہمیں توفیق دے اس چیز کی جو آپ کو پسند ہے اور جس پہ آپ راضی ہیں، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اگر اللہ رب العالمین راضی نہیں، تو پھر یہ جو ہے ہمارے لیے وبال ہے، یہ پھر ہمارے لیے برا ہے۔ تو گویا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتا ہے علم حاصل کرنے کی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتے ہیں اپنی عبادت انجام دینے کی، ہم اللہ رب العالمین کا اس پہ شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، اس پہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام، اعمال صالحہ، مساجد بنانے اور اس طرح سے دینی مجالس میں شرکت کرنے اور اس طرح سے مدارس اور یہ دوسرے جو ہے تعلیم و تعلم کے سلسلے، دعوت وغیرہ کے جو سلسلے ہیں، اس میں جڑنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہم پر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو گو کہ جو ہے اللہ رب العالمین آپ پہ رحم کرے، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ سابقہ جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، سابقہ جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں، سابقہ جو آپ سے سرزنش ہوئی ہے، سابقہ جو خطا ہوئی ہیں، ان ساری خطاؤں سے درگزر فرمائے اللہ رب العالمین، اور آئندہ کے لیے آپ کو توفیق دے، اور آئندہ کے لیے آپ کی حفاظت کرے، آپ کی نگرانی کرے، آپ کی نگرانی کرے مستقبل پر۔ تو گو کہ رحمت کو جب ہم کہیں گے تو یہ شیخ رحم اللہ نے جو دعا دی، رحمک اللہ، رحمک اللہ، آپ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، رحم کا معنی یہ ہے کہ سابقہ آپ کے گناہ معاف کرے اور آئندہ آپ کو توفیق دے اور آئندہ آپ کی حفاظت کرے۔ اب جب آپ رحمت اور مغفرت کو ایک ساتھ ذکر کریں گے، یعنی صرف رحمت کی دعا ہے یہاں پر، اگر مغفرت کی دعا اس کے ساتھ ہوتی تو پھر جو ہے مغفرت کے معنی ہوتا ہے جو گزشتہ گناہ ہیں ان گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور رحمت کے معنی ہوتا کہ بھلائی اور سلامتی، مستقبل میں گناہوں سے سلامتی کی توفیق اور بھلائی کی توفیق۔ تو گو کہ یہاں پر صرف ہمارے پاس لفظ رحمہ ہے، جب اس رحمہ کو الگ ذکر کیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے سابقہ گناہ بھی معاف کرے اور آئندہ آپ کو توفیق دے۔ اگر اس کے ساتھ مغفرت ہوتا تو پھر ان دونوں کا معنی الگ ہوتا، مغفرت کا معنی ہوتا سابقہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور رحمت کا معنی ہوتا پھر کہ آئندہ آپ کو بھلے کاموں کی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی آپ کو توفیق دے۔
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے دو جو رسالوں میں، کہ ان کا یہ جو ان کے جو کلمات ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں رحمک اللہ، یہ دلالت کرتے ہیں ان کی شفقت اور ان کی توجہ پر. ان کو کتنی محبت ہے ہم سے، ان کو کتنی شفقت ہے ہمارے ساتھ، وہ ہم پر کتنی توجہ دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم بچیں ان چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. اور پھر فرماتے ہیں ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالی کو عبادت میں ایک جاننے کو کہتے ہیں. یہ ہے توحید کی تعریف. توحید کی تعریف یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ توحید کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ توحید کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کو عبادت میں ایک جاننا. اللہ سبحانہ و تعالی کو عبادت میں ایک جاننا، یہ ہے توحید. ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا عبادت کے اندر. توحید یہ لغوی طور وحد یوحد توحید سے ہے، باب تفعیل سے، یعنی کسی چیز کو ایک جاننا. اور یہ توحید جو ہے یہ پورا نہیں ہوتا مگر نفی اور اثبات سے. یعنی توحید تب ہوگی جب نفی اور اثبات ہو. نفی اور اثبات اگر پائی جاتی ہے توحید کے اندر تو یہ توحید مکمل ہے، یہ پورا ہے، ورنہ یہ پورا نہیں ہے. جس کی توحید بیان کی جائے اس کے ما سوا سے ساروں کی نفی. جس کی توحید مانی جائے، جس کو ایک جانا جائے، اس کے ما سوا سے حکم کی نفی، کہ حکم اسی کا ہے اور و اثباتہ لہو، اور ثبوت اسی کا، یعنی حکم کا ثبوت اسی اللہ کے لیے. اللہ کے ما سوا سے ساروں کی عبادت کی نفی، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے توحید کا ثبوت. اگر صرف نفی کریں گے ہم تو نفی کرنا تعطیل کہلاتا ہے، اور اگر ہم صرف ثبوت کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، تو اس بات کرنا، صرف اس بات کرنا، نفی کے بغیر اس بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مشارکت کو نہیں روکتا. یعنی بالفاظ دیگر اگر ہم کہیں کہ اگر ہم صرف نفی کہیں گے تو نفی کا نقصان یہ ہے کہ یہ تعطیل ہے. مثلا ہم کہیں کوئی معبود نہیں، ہم کہیں کوئی معبود نہیں، تو یہ تعطیل ہے، کیونکہ معبود بہت سارے ہیں، کیونکہ معبود بہتیرے ہیں، ہر کنکر اور شنکر معبود ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو گویا کہ نفی محض نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ نفی ہے اور یہ تعطیل ہے. اگر ہم کہتے ہیں صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، ہم نے ثبوت کہا، لیکن اس میں شرکت کا انکار نہیں ہے، اس میں شرکت کا امکان ہے. اگر ہم یہ کہیں صرف اللہ ہے تو اس میں نفی کا، اس میں مشارکت کی ممانعت نہیں ہے. انسان کی توحید تب تک مکمل نہیں ہوگی یہاں تک کہ انسان گواہی نہ دے
کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کی معبود ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ لفظی معنی ہیں توحید کے، یعنی کسی چیز کو ایک جاننا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ توحید مکمل نہیں ہوگی مگر توحید میں جب تک جو ہے اس بات اور نفی نہ ہو تب تک توحید مکمل نہیں ہے۔ نفی اللہ کے ما سوا سارے معبودان باطلہ کی الوہیت سے، اور اس بات اللہ رب العالمین کے لیے صرف عبادت کا اقرار۔ اصطلاحی طور توحید کی تعریف ہے جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ تعریف کی، فرماتے ہیں التوحید هو افراد اللہ عز وجل بالعبادہ، کہ توحید کہتے ہیں اللہ عز وجل کو عبادت میں ایک جاننا، یعنی آپ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی مشرق والے کو، نہ کسی مغرب والے کو، اللہ کے ما سوا ساری چیزوں کو آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ آپ اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا جانیں، محبت کے ساتھ، یعنی آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو اللہ رب العالمین کی، اور آپ کے اندر رغبت بھی ہو اور آپ کے اندر ڈر بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کو آپ ایک جانیں عبادت میں، آپ یہ کہیں کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور جب آپ عبادت اللہ رب العالمین کی انجام دیں اس میں آپ کو اللہ کے ساتھ محبت بھی ہو، اس میں آپ اللہ رب العالمین کی تعظیم بھی کرتے ہو، اس میں آپ کے اندر رغبت بھی ہو رب العالمین کی رحمتوں کا، اس میں آپ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے بھی ہوں، تو گویا کہ یہ اصطلاحی طور توحید کی تعریف ہے۔ یہاں شیخ رحمت اللہ علیہ کی مراد وہ توحید ہے جو توحید رسولوں کو دی گئی، کیونکہ رسولوں اور امتوں کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ توحید الوہیت ہی تھا، وہ توحید ربوبیت ہی، وہ توحید عبادت ہی تھا۔ اسی میں امتوں کے درمیان اور پیغمبروں کے درمیان اختلاف ہوا، تو گو کہ یہ اصطلاحی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر اس سے زیادہ عام تعریف ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔